ماں کا مقام۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ماں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، جس کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، جو اپنے بچے کی تکلیف کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے اگر کوئی انسان جنت چاہتا ہے تو اسے اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اپنی ماں کو راضی کرنا ہوگا اور اس کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے، اور اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہ کر پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ لقمان۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ماں نے کس قدر مشقت اٹھائی، کس طرح بچے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اور اللہ نے اس قربانی کو قرآن میں یادگار بنا دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس حدیث سے ماں کا مقام واضح ہوتا ہے کہ 3 درجے ماں کو دیے گئے اور 1 درجہ باپ کو۔ ماں کی دعا کی مثال بے نظیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ ماں کی دعا نے اولاد کو کامیاب بنایا۔ ایک نیک بیٹے کی ماں نے راتوں کو جاگ کر دعا کی کہ میرا بیٹا دین کا خادم بنے، اور وہ بیٹا عالم دین بن گیا۔ دوسری طرف کئی لوگوں کی زندگیاں ماں کی بددعا سے برباد ہوئیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ اتنے ادب سے پیش آتے تھے کہ جب وہ کھانے لگتی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ خود کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ ماں کی خدمت کرتے۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ابھی تک اپنی ماں کا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ماں کی خدمت کو عبادت سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی خدمت کر، کیونکہ خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو جنت کی راہ بنایا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی ماں کی خدمت کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن مدینہ منورہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کی ماں ضعیف تھیں اور وہ ان کی خدمت کو چھوڑ کر مدینہ نہ جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، تابعین میں سب سے بہترین اویس کرنی ہے، جس نے اپنی ماں کی خدمت کی بدولت وہ مقام پایا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان ماں کو بھول گیا ہے۔ بچپن میں ماں کی گود جنت لگتی ہے، لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہی ماں اسے بوجھ لگتی ہے۔ بڑھاپے میں جب ماں کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اولاد اپنے راستے بدل لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ماں کی خدمت کے کئی طریقے ہیں۔ ماں کے سامنے ادب سے بات کرنا، ماں کے لیے دعا کرنا، ماں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ماں کو دکھ نہ دینا، ماں کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنا، اگر ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کی التجا اور اس کے نام پر نیک اعمال جاری رکھنا۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ابھی تک اپنی ماں کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی خدمت بھی ماں کے ایک لمحے کے برابر نہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کر لیتی ہے، اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، اپنی خواہشیں مٹا دیتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں راتوں کو جاگتی ہے، جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ماں خود بھوکی رہتی ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اکثر ماں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ ناقدری اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ماں کے بغیر گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے جس کے نیچے جنت تھی۔ اس لیے اے سننے والو، جب تک ماں زندہ ہے اس کی خدمت کرو، اس کی دعائیں لو، اس کے قدموں کو چومو، کیونکہ جب ماں خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اور جب ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اختتام پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی سعادت دے، اور جن کی مائیں وفات پا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔